السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میث ویک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ایک تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو ہٹایا جا رہا ہے۔ باتیں کرنے میں کیا حرج ہے؟ آج تو کوئی نہیں ہے منیف فاروق نے کہ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں ادارے میں بڑی نفرت ہے، پتہ نہیں کون اتفاق کرتا ہے اس بات سے، کسی حد تک تو ہوگا۔ اور بابر سواتی کے حوالے سے جو بات ہے آ گئی ہے، وہ ساری باتیں اعظم سواتی کے اوپر چلی گئی ہیں اور بڑی مشکلیں برداشت کی اعظم سواتی نے، لیکن کسی جگہ چھوٹی سی کوتاہی بھی انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ پھر جو اغوا کار ہیں اسلام آباد سے اغوا کرتے ہیں اور کوئی کچے میں کہیں پکے میں اور کسی اور جگہ لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ کہانیاں کچھ عام سی ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے منیف فاروق نے جو بات کی، منیف فاروق ویسے تو پیشے سے وکالت تعلق ہے، صحافی ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، اداروں کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے اپنی جگہ پر کہ جو وہ عمران خان صاحب سے نفرت جو ہے نا وہ ادارے میں بہت زیادہ ہے۔ اس بات کو اتفاق کرنے کے لیے ہم تو تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ جرنیلز وغیرہ ہر کوئی جو سامنے آتی ہے بات، وہ ایک ایک چیز سامنے رکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بھی بتاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں حالات اور واقعات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی شخصیات کے حوالے سے تو یہ بات ہو سکتی ہے، پالیسیز کے حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہہ کر اس طرح کی نفرت کا اظہار کر کے، یعنی یہ تو اپنے آپ کو دنیا کرنے والی بات ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستانی تاریخ میں شاید اداروں میں جو خلا اتنا پیدا ہوا ہے تاریخ میں نہیں ہوا۔ اب تو باتیں کھل کے ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 1971 کی جنگ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، $4.2 کی بات ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ معافی مانگنے کی بات بھی ہو رہی ہے ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے۔ باتیں اتنی کھل کے آگے آ چکی ہیں، حقائق اتنے آ چکے ہوئے ہیں، حضرت قائد اعظم محترمہ فاطمہ علی جناح اور باقی وہ ہسٹری اتنی ہے کہ پاکستان کے جو وزرائے اعظم ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیکن سیاستدانوں نے پھر بھی نہیں۔ عمران خان نے کوشش کی ان چیزوں کو سیدھا حالات بلانے کی، لیکن اس میں بھی کامیاب ہو نہیں سکے۔ بڑی کوشش کی، اور اگر ووٹ کو جو دو کا نعرہ لگایا تھا عمران خان نے اگر مان لیتے تو یہ حالات شاید اس طرح نہ ہوتے جس سمت پہ یہ چل رہے ہیں، جہاں یہ چیزیں ساری کھڑی ہیں، جہاں یہ چیزیں کھڑی ہیں شاید اس سمت میں اس طرح نہ ہوتی، لیکن یہ ہو رہی ہیں اور اس کے نتائج خطرناک بھی ہیں، بہت اچھے نتائج بھی ہیں۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں بابر سواتی والے میں۔ وہ آپ کو پتہ ہے قاضی محمد انور صاحب سے ہمارا تو بڑا پرانا تعلق ہے، وکلا موومنٹ سے تھا چلے جانے اور صاف اور شفاف چلنے والے ہیں۔ انہوں نے اعظم سواتی کے بارے میں کہا جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی وفاداریاں کہہ دیں یا کوئی حالات کہیں اور ہے، انہوں نے بابر سواتی کو بڑی کلین چٹ دے دی، اور وجہ یہی ہے کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کا جو پاس کرنے کے حوالے سے روکا، وہ اس حوالے سے باتیں ہو رہی۔ لیکن ایک بات تو یہ بڑی واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بیوروکریٹک مسائل کے اندر بڑے خلا ہیں، لیکن ہم بیوروکریٹک ٹھیک نہیں کر سکے۔ یعنی جو ادارہ سب سے زیادہ ٹھیک ہونے والا تھا وہ بیوروکریسی تھی۔ سیاست تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وجہ کیا ہے، یہ گٹھ جوڑ نے حالات ہی ایسے بنا چھوڑے، حالات اور واقعات ہی ایسے اس سمت میں لے گئے ہیں جس کے لیے بڑے مسائل ہیں، جس کے لیے بڑی پرابلمز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں۔ اور یہ اصل جو ایشو ہے وہ رولز آف بزنس ہے، جو بیوروکریٹک سٹائل ہے کہ جس سے جو مسائل آتے ہیں۔ ایسا EFC ٹھیک ہے، ایک اچھا عمل ہے اور اس سے نتائج بھی بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن کیا اس سے مطلوبہ نتائج مل سکیں گے؟ یہ ہے سوچنے والی بات۔ میں نہیں سمجھتا کہ مطلوبہ نتائج اس طرح سے مل سکیں، اور ان تک وہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ پاپڑ پیڑنے پڑتے ہیں، وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ 2 لاپتہ کی افراد، یعنی احمد نورانی کے دونوں بھائی جو ہیں، ان کی والدہ ابدیدہ ہو گئی تھی، کئی دفعہ ابدیدہ ہوئی، اور یہ سوال اٹھتا ہے جیسے پہلے انتظار پنجوتا اسلام آباد سے اغوا ہوئے، کہاں سے برآمد ہوئے؟ یعنی اسلام آباد، یعنی یہ آپ اس کا یعنی کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ اسلام آباد جیسے پوش علاقوں کے اندر سے اغوا ہو رہے ہیں تو عام آدمی کا یہ حالت ہے کہ کچے کے ڈاکو اٹھا کے لے جائیں، کوئی اٹھا کر لے جائے، اور پھر آگے سے پولیس کہتی ہے جی ہم نے مقابلہ ہوا، برآمد ہو گیا۔ یقیناً ایسا ہی ہو گیا ہو، تو یعنی وہ سوال یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو 2 بھائیوں کو کیوں اٹھا کر لے، یا انتظار پنجوتا کو کیوں اٹھایا تھا، یا اس طرح سے بہت سے لوگوں کو کیوں اٹھایا گیا، اور ان کی برآمدگی بھی ایسی ہے۔ یعنی یہ پولیس کی ذات کے اوپر، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ اس پہ لیٹس ہیو اے جوڈیشل انکوائری انٹو دی میٹر، اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، چیزیں سامنے آ جائیں۔ جب باقاعدہ ایک تفصیل کے ساتھ انکوائری ہوگی، جب چیزیں ساری سامنے آئیں گی تو پتہ چل جائیں گی آپ کو کہ کیا باتیں ہیں، کیا حالات اور کیا واقعات ہیں، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی آپ کے، اور وہاں سے آپ نتائج بھی نکال سکیں گے، بہتری کی طرف بھی چیزیں لے جا سکیں گے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ اسی طرح معاملہ چل جائے
تو وہ لوگ شاید تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں کو اب ٹرسٹ جو ہے نا وہ بڑا تقریباً ختم ہو کے رہ گیا. جس کسی نے بھی اغوا کیا ہے, اصل جو معاملات ہیں, اگر پرچہ تھا وہ اپنی جگہ ہے. اب کہانی یہ بتائی گئی ہے کہ رات میں جو لوگ آئے, جو ویڈیوز تھی, جو لوگوں نے وہاں پر اب کیا مطلب ہے, کوئی پولیس کے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے یا اس طرح, یا لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی چیزیں پہن کے آ جاتا ہے اور یہ اس طرح سا کام کرے اور چپ کر کے کام کر کے اپنا گھر چلا جائے, ایسا تو ممکن نہیں ہے, ایسا تو ممکن ہے نہیں. اور اس کے نتائج اب آپ کے سامنے ہیں. یہ سمجھنا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ایک ہو جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے. محمد علی اور سیف الرحمان کو بازیاب کرا لیا گیا. اب وہ یہ بھی نہیں آئے گا, اس کی تحقیق بھی نہیں ہوگی. جب ایسے ہوں لاپتہ افراد سامنے آئے تو ان کے بیانات ہونے چاہیے, میجسٹریٹ کے سامنے بات آنی چاہیے, اور ایک ایک چیز کھل کے سامنے آنی چاہیے. یہ سارا واقعہ کیا ہوگا. دیکھیں, تنقید تو پاکستان تحریک انصاف کے کس پہ نہیں ہوئی. میری ذات پہ بڑی تنقیدیں ہوتی رہی, ہم تو چپ کر کے سنتے رہے, ادھر سنتے تھے ادھر نکال لیتے. اور وہاں بھی بیٹھ کے محمد علی خان پہ ہو رہی ہے, زرتاج گل پہ ہے, حماد اظہر پہ ہے, شہریار افریدی پہ ہے, چاندانہ گلزار اور بہت سے لوگوں کے اوپر ہوئی. لیکن جس طریقے سے شیر افضل مرود نے کردار ادا کیا وہ نہیں آنا چاہیے تھا. شیر افضل مرود خاموش رہ جاتا, یعنی ہم چپ کر کے دیکھیں نا, ہم بھی چپ کر کے اب سن لیتے ہیں باتیں جب ہوتی رہتی ہیں یہ ساری بات. نہیں, ہمیں تو اکٹھا رہنا ہے, اکٹھا رہیں گے نتائج آ جائیں گے. لیکن شیر افضل مرود نے بہت سی باتیں ہوتی رہی تھیں, میں ان کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن شیر افضل مرود کو معافی مانگنی چاہیے. یہ سارے کانٹیکس کے سامنے رکھتے ہوئے ان معاملات میں چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. ان لوگوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. علیمہ بہن کو بھی انہوں نے حرف تنقید کا نشانہ بنا لیا بہت سی باتوں کے اندر. یعنی حقائق اگر پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے, لیکن آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہزار بار سوچنا چاہیے. یو کے میں دوست بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بہت کھل آگے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور یہیں چلتے آتی بات ہو رہی ہے. جو ایک باقاعدہ کیمپین جو ہے نا, مخالف کیمپینوں سے جو کیمپین چل رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل کی وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے. اب ان لوگوں کو پاس خبر کہاں سے آ گئی. یعنی یہ بات دیکھیں, مخالف کیمپوں سے, اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ یا کوئی ایسا چاہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے سلمان اکرم راجہ کو ہٹایا جائے. سلمان اکرم راجہ نے دیکھیں بہت سی باتوں پہ اختلاف ہوگا, بہت سے معاملات پہ اعتراضات ہوں گے, لیکن اس نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے تئیں آ سکے. ہاں, وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سڑکوں کی سیاست شاید پسند نہیں کرتے, کہ سڑکوں پہ لوگوں نے نکلنا چاہیے, آنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں آج بھی کہ سڑکوں کی سیاست ہونی چاہیے. سڑکوں پہ لوگ نکلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, اس کے بغیر مسئلہ حل ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ فیصلہ بہرحال عمران خان نے کرنا ہے. اب ان کے اگینسٹ باقاعدہ ایک کیمپین شروع ہو چکی ہے ان کو ہٹانے کے حوالے سے. یہ موقع نہیں ہے کسی کو ہٹانے کا, لگانے کا. اور وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنی ایک راہ گلاو رہا ہے, اور وہی الیکشن کمیشن ہے. اس الیکشن کمیشن کو ہٹانے کے لیے ابھی تک کیا کچھ کیا ہے. یعنی اس الیکشن کمیشن کو ہٹائیں, نیا الیکشن کمیشن لے کے جو بھی آئے, یعنی کم از کم چیزیں آگے تو چلیں. لیکن میرا لگ رہا کہ جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا, اس الیکشن کمیشن کو اپنی جگہ پر رکھنا ہی میرا جہاں تک خیال ہے. تفصیلات ذرا روکنے والی جو بات ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوتا ہے, نتائج مارچ اپریل کو بھگتنے ہوں گے. ابھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی مارچ یا اپریل کے اندر اب جو تفصیلات سامنے آئیں گی, جو کہ وہ تو عید کے حوالے سے تفصیلات چل رہی تھیں, کہ اب جب آئیں گی سامنے تو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں کا پروسیس جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواستیں بھی دینی لگیں. وہ 3 ممبر بینچ کے پاس جب گیا تھا تو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ نہیں, یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے. 3 ممبر کے پاس ہے کیا ایسا, یعنی ایسا ایشو ہے کیا. پہلے کم از کم جو وہ بڑے طریقے کے ساتھ بیٹھ کر سمیٹا گیا اور ختم کر دیا کہ میں نے متفرق درخواستیں دائر کی ہیں. اس کی میں نے درخواستیں دائر کی ہیں کہ جناب میری تو درخواست یہ نہیں تھی, میں تو بین الاقوامی سہولیات کی بات کر رہا تھا, میرے تو ملاقات کے حوالے سے معاملہ تھا ہی نہیں, اس لیے اس کو لارجر بینچ سے نکالا جائے, ہٹایا جائے. یعنی میرے بھی آرڈر کی امپلیمنٹ یہ کیا جائے. جو ملاقاتیں جو ہونی ہیں, جو بالکل کنفائن ہے ملاقات کی حد تک, وہ تو ہے. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کے, پریزن ایکٹ پہ, پریزن رولز پہ, ICCPR کے اوپر, یونیورسل ڈکشنری آف ہیومن رائٹ کے اوپر, نیشنل مینڈیلا رولز کے اوپر. یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ جس پہ ہونا چاہیے. اپنا کل انشاءاللہ اسلام آباد ہوں گا اور کوشش ہوگی کہ وہاں پر ان ساری چیزوں کو میں لے کر آ جاؤں. مارچ 2025 میں بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے. فگر ساری دے دی ہے انہوں نے. نجی شعبوں میں اتنی کمی ہوئی ہے اور سرکاری شعبوں میں اتنے ڈالر نکال لیے گئے ہیں, اور 19% کمی ہو رہی ہے, جو کہ 1.30 کروڑ تک محدود ہو گئی. اور اب جو بات بتا رہے ہیں نا, اکانومی بڑی آ گئی ہے, اوپر چلی گئی ہے, ایسے اوپر چلی گئی ہے, کہاں ہے اڑان؟ اڑان نام کی اڑان ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.